اچھا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ملک اپنے سب سے قابل ڈاکٹروں اور نرسوں کو تیار کرنے پر اربوں روپے خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ سب ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو آج ہم اسی برین ڈرین کے بحران پر بات کرنے والے ہیں جو ہمارے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بنیادوں کو آپ کے لیے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں اس ایک نمبر سے۔ یہ جو ہنسا اس وقت اسکرین پر ہے نا، یہ کوئی معمولی اعداد و شمار نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ ورکرز کی تعداد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بتائے ہوئے کم سے کم معیار سے بھی کتنی زیادہ کم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک کھلا ہے جس کا سیدھا اثر لاکھوں پاکستانیوں کی صحت پر پڑ رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ہمارے ڈاکٹر آخر جا کہاں رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ہر سال ہزاروں نئے ڈاکٹرز گریجویٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہسپتال اور کلینکس میں پھر بھی ڈاکٹروں کی کمی کیوں ہے؟ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک اصطلاح کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے برین ڈرین۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ آخر ہے کیوں؟ تو برین ڈرین کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک کے سب سے پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگ جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان بہتر موقعوں کی تلاش میں اپنا ملک ہی چھوڑ دیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک گھر کا سب سے قابل فرد چلا جائے تو اس سے صرف وہ گھر ہی نہیں بلکہ پورا محلہ، پورا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے دو طرح کی قوتیں کام کرتی ہیں، ایک پش فیکٹرز اور دوسرے پل فیکٹرز، یعنی کچھ چیزیں انہیں یہاں سے دھکیل رہی ہیں اور کچھ چیزیں انہیں باہر کی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اور یہ ٹیبل یہ اس مسئلے کی پوری کہانی ایک نظر میں بتا دیتا ہے۔ ایک طرف ہے پاکستان کے پش فیکٹرز، یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کرتی ہیں، کم تنخواہیں، سیاسی عدم استحکام، کیریئر میں آگے بڑھنے کے محدود مواقع۔ اور دوسری طرف ہے باہر کے پل فیکٹرز جو انہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، بہت بہتر معاوضہ، جدید ٹیکنالوجی اور پروفیشنل عزت۔ تو یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس میں بدقسمتی سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو جب اتنے سارے ماہرین ملک چھوڑ جاتے ہیں تو اس کا اصل میں ملک اور یہاں رہنے والوں پر اثر کیا پڑتا ہے؟ آخر اس کی قیمت کون چکا رہا ہے؟ یہ بار چارٹ دیکھیں، یہ اس بحران کی سنگینی کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ایک طرف وہ معیار ہے جو WHO نے رکھا ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقت ہے جو پاکستان میں ہے۔ ہر 10,000 لوگوں کے لیے ہمارے پاس کتنے کم ہیلتھ ورکرز ہیں۔ یہ فرق صرف نمبروں کا نہیں ہے، یہ اصل میں زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے سرکاری ہسپتالوں پر حد سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ دور دراز دیہی علاقوں میں تو ڈاکٹر ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ڈاکٹر کم ہوں گے تو مریضوں کی دیکھ بھال کا معیار بھی گرے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ کروڑوں روپے جو ملک نے ان ڈاکٹروں کی تعلیم پر لگائے تھے وہ بھی ایک طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنے بہترین ذہنوں کو ملک سے باہر جاتے دیکھتے رہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم ان ممکنہ حلوں پر بات کریں جو اس بہاؤ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس مسئلے کا کوئی ایک جادوئی حل تو ہے نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کئی محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹروں کی تنخواہیں اور مراعات بہتر کرنی ہوں گی، پھر ہسپتالوں میں کام کے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا، انہیں اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے واضح راستے دینے ہوں گے، اور آخر میں ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کو اور مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ وہ ٹھوس قدم ہیں جو ہمارے قابل پروفیشنلز کو ملک میں رہنے کی وجہ دے سکتے ہیں۔ اور بات صرف ہماری نہیں ہے، ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بالکل واضح کہا گیا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنلز کا ملک چھوڑ کر جانا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس پر فوری اور مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مطلب صاف ہے، اب اور دیر کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم اس تجزیے کو ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر کوئی ملک خود کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہے جب اس کے اپنے مسیحا ہی اسے چھوڑ کر جا رہے ہوں؟